دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بلعم بن بعورہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا عابد اور زاہد تھا۔ وہ اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھی اور اس کے ہزاروں شاگرد تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے اپنی قوم بنی اسرائیل کے جوانوں کی فوج لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن بعورہ کی قوم کے لوگ اس کے پاس آئے اور بولے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑی فوج لے کر حملہ کرنے والے ہیں اور وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکالنے کے لیے یہ حملہ کرنے والے ہیں۔ وہ ہماری زمینوں پر اپنی قوم کو بسانا چاہتے ہیں۔ یہ سب انہوں نے جھوٹ بولا اور کہنے لگے کہ آپ ان کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ وہ ہار کر واپس چلے جائے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلعم بن بعورہ کانپ اٹھا اور بولا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہے، ان کی فوج میں تو مومنین اور فرشتے بھی شامل ہیں، میں ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم کے لوگ نہ مانے، بلکہ رو رو کر اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے اسے بد دعا کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کے حالات دیکھ کر اس نے قوم والوں سے کہا، میں استخارہ کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو ہی میں بد دعا کروں گا۔ چنانچہ اس نے استخارہ کیا، لیکن اسے بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی تو اس نے اپنی قوم کو صاف صاف منع کر دیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا۔ اگر میں نے بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ قوم والوں نے جب اس کا انکار دیکھا تو اسے رجانے اور منانے کے لیے دوسری چال چلی۔ اچھے اچھے اور بھاری بھرکم قیمتی تحفے اس کے لیے تیار کرا کر پیش کر دیے، جسے دیکھ کر بلعم بن بعورہ کا دل پسیج گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، یہاں تک کہ اپنی سواری پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ اس کی سواری آگے چلنے کے بجائے پیچھے مڑ کر بھاگنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بلعم بن بعورہ اسے مار کر آگے چلانے کے لیے مجبور کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ وہ سواری بولی، اے بلعم بن بعورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں۔ تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ یہ سن کر بھی وہ باز نہیں آیا اور حسبان نام کے ایک پہاڑ پر چڑھ گیا اور اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کو دیکھا اور دولت کی لالچ میں بد دعا کرنے لگا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر بد دعا کرتا، لیکن زبان پر خود اس کا اپنا نام اور اپنی قوم کا نام آ جاتا۔ یہ دیکھ کر قوم والوں نے اسے ٹوکا، تو ہماری تباہی کی دعا کیوں کر رہا ہے؟ وہ بولا، میں بولتا کچھ ہوں اور زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ اور اسی وقت اس پر اچانک اللہ کا عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر سینے تک آ گئی اور وہ رو رو کر اپنی قوم سے کہنے لگا، ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی، میرا ایمان بھی جاتا رہا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ کتے کی موت مرا۔ اس واقعے کا بیان سورہ اعراف کے 22ویں رکوع میں آیا ہے۔ تو دیکھا دوستو آپ نے، ایک عابد اور زاہد جس کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، مال و دولت کے چکر میں پھنس کر اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے نکل پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سمجھانے کے لیے بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوئی۔ اس کی سواری پیچھے مڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ بول اٹھی، پھر بھی وہ نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے چل پڑا، تو اس کی آخرت اور دنیا دونوں تباہ ہو گئی اور وہ کتے کی موت مرا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے تک آ گئی تھی۔ مال و دولت کی ہوس انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ، یہاں تک کہ بڑے بڑے عامل اور فاضل بھی دولت اور عورت کے چکروں میں پڑ کر
اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے منصب کا غلط استعمال کرنے اور آخرت اور دنیا کی تباہی سے بچائے۔ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دے دیا کیجیے۔ ایسا کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں، تاکہ ہم اپنی ویڈیو کو آگے اور بھی آسان کر سکے۔ تو میرے دوستو، ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔